بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بے حد و بے حساب درود و سلام حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ السلام علیکم سامعین، عظیم محقق، دانشور، ادیب اور معروف عالم دین جناب محمد خالد جذبی صاحب کے شاہکار قلم سے ایک اور نئے موضوع کے ساتھ آپ کا ہوسٹ عمر مختار آپ کے اپنے چینل صرف سچ پر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سامعین، آج کا ہمارا موضوع ہے ولی اللہ کون۔ موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہماری ہر نئی ویڈیو وقت پر مل سکے اور آپ اسے سن کے اپنی معلومات میں اضافہ کر سکیں۔ سامعین، ولی اللہ کون ہے؟ جس کا ظاہر اس کے باطن سے اچھا ہے وہ مکار ہے، اور جس کا باطن اس کے ظاہر سے اچھا ہے وہ ولی ہے۔ ولایت شخصیت میں نہیں کردار میں نظر آتی ہے۔ مولانا سید ابو العالیٰ مودودی رحم اللہ سے ایک بار کسی نے پوچھا کہ آپ نے کبھی کسی ولی اللہ کو دیکھا ہے؟ سید مودودی رحم اللہ نے جواب دیا، ہاں، ابھی 2 دن پہلے ہی لاہور اسٹیشن پر دیکھا ہے۔ ہماری گاڑی جیسے ہی رکی تو کلیوں نے دھاوا بول دیا اور ہر کسی کا سامان اٹھانے اور اٹھا کر بھاگنے لگے، لیکن میں نے ایک کلی کو دیکھا کہ وہ اطمینان سے نماز میں مشغول ہے۔ جب اس نے سلام پھیرا تو میں نے اسے سامان اٹھانے کو کہا۔ اس نے سامان اٹھایا اور میری مطلوبہ جگہ پر پہنچا دیا۔ میں نے اسے 1 روپیہ بطور کرایہ ادا کر دیا۔ اس نے 4 آنے اپنے پاس رکھے اور باقی مجھے واپس کر دیے۔ میں نے اسے عرض کی کہ 1 روپیہ پورا رکھ لو، لیکن اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، نہیں صاحب، میری مزدوری 4 آنے ہی بنتی ہے۔ سامعین، ہم سب اللہ کے ولیوں کو ڈھونڈنے اور اللہ کے ولی بننے کے لیے در بدر پھرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں مشکل ترین ریاضتوں، مشقتوں اور مراقبوں سے گزرنا پڑے گا، ساری رات نوافل میں گزارنی پڑے گی، یا شاید گلے میں تسبیح ڈال کر میلے کچیلے کپڑے پہن کر اللہ کی صدائیں لگانا پڑیں گی، تب ہم ولی اللہ کے درجے پر پہنچیں گے۔ سامعین، آپ کمال ملاحظہ کریں، ہماری آدھی سے زیادہ قوم بھی اس کو ہی پہنچا ہوا سمجھتی ہے جو اب نارمل حرکتیں کرتا نظر آئے، جو رومال میں سے کبوتر نکال دے یا محبوب کو آپ کے قدموں میں ڈال دے۔ سامعین، اللہ کا دوست بننے کے لیے تو اپنی انا کو مارنا پڑتا ہے، قربانی، اثار اور انفاق کو اپنی ذات کا حصہ بنانا پڑتا ہے۔ اشفاق احمد کہتے ہیں کہ ایک بار میں نے اپنے ابا جی سے پوچھا کہ عشق مجازی اور عشق حقیقی میں کیا فرق ہے۔ انہوں نے کچھ دیر سوچا اور کہنے لگے، بیٹا، کسی ایک کے آگے اپنی انا کو مارنا عشق مجازی ہے، اور ساری دنیا کے سامنے اپنی انا کو مار لینا عشق حقیقی ہے۔ سامعین، حضرت جنید بغدادی اپنے وقت کے نامی گرامی شاہی پہلوان تھے۔ ان کے مقابلے میں ایک دفعہ انتہائی کمزور، نحیف اور لاغر شخص آ گیا۔ میدان تماشائیوں سے بھرا ہوا تھا۔ بادشاہ اپنے پورے درباریوں کے ساتھ جنید بغدادی کا مقابلہ دیکھنے آ چکا تھا۔ مقابلہ شروع ہونے سے پہلے وہ کمزور آدمی جنید بغدادی کے قریب آیا اور کہا، دیکھو جنید، کچھ دنوں بعد میری بیٹی کی شادی ہے۔ میں بے انتہا غریب اور مجبور ہوں۔ اگر تم ہار گئے تو بادشاہ مجھے انعام و اکرام سے نوازے گا، لیکن اگر میں ہار گیا تو اپنی بیٹی کی شادی کا بندوبست کرنا میرے لیے مشکل ہو جائے گا۔ سامعین، مقابلہ ہوا اور جنید بغدادی ہار گئے۔ بادشاہ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ اس نے 2 بار اور پھر 6 بار مقابلہ کروایا۔ تینوں بار ہار جنید بغدادی کے حصے میں آئی۔ بادشاہ نے سخت غصے میں حکم دیا، جنید کو میدان سے باہر جانے والے دروازے پر بٹھا دیا جائے، اور تمام تماشائیوں کو حکم دیا گیا کہ جو جائے گا جنید پر تھوکتا ہوا جائے گا۔ جنید بغدادی کی انا خاک میں مل گئی، لیکن ان کی ولایت کا فیصلہ
قیامت تک کے لیے آسمانوں پر سنا دیا گیا۔ سامعین، ولی تو وہ ہوتا ہے جو لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کر دے، جو کسی کو جینے کی امنگ دے دے، چہرے پر خوشیاں بکھیر دے، جب کبھی بحث کا موقع آئے تو اپنی دلیل اور حجت روک کر سامنے والے کے دل کو ٹوٹنے سے بچا لے۔ اس سے بڑا ابدال بھلا کون ہوگا؟ سامعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، معاذ، تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جو بغیر حساب کتاب کے تمہیں جنت میں داخل کروا دے؟ انہوں نے عرض کیا، ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معاذ، مشقت کا کام ہے، کرو گے؟ انہوں نے جواب دیا، ضرور کروں گا یا رسول اللہ۔ آپ نے پھر فرمایا، معاذ، مسلسل کرنے کا کام ہے، کرو گے؟ انہوں نے جواب دیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، اپنے دل کو ہر ایک کے لیے شیشے کی طرح صاف اور شفاف رکھنا، بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ سامعین، حضرت ابراہیم بن ادھم رحم اللہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور چند دن رہنے کی اجازت مانگی۔ آپ نے اجازت دے دی۔ وہ کچھ دن ساتھ رہا اور انتہائی مایوس انداز میں واپس جانے لگا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحم اللہ نے پوچھا، کیا ہوا برخوردار، کیوں آئے تھے اور واپس کیوں جا رہے ہو؟ اس نے کہا، حضرت آپ کا بڑا چرچا سنا تھا، اس لیے آیا تھا کہ دیکھوں کہ آپ کے پاس کون سی کشف و کرامات ہیں۔ اتنا بول کر وہ نوجوان خاموش ہو گیا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحم اللہ نے پوچھا، پھر کیا دیکھا؟ کہنے لگا، میں تو سخت مایوس ہوا، میں نے تو کوئی کشف اور کرامت وقوع پذیر ہوتے نہیں دیکھی۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحم اللہ نے پوچھا، نوجوان، یہ بتاؤ، اس دوران تم نے میرا کوئی عمل خلاف شریعت دیکھا یا کوئی کام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف دیکھا؟ اس نے فوراً جواب دیا، نہیں، ایسا تو واقعی کچھ نہیں دیکھا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحم اللہ مسکرائے، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولے، بیٹے، میرے پاس اس سے بڑا کشف اور اس سے بڑی کرامت کوئی اور نہیں ہے۔ سامعین، جو شخص فرائض کی پابندی کرتا ہو، کبائر سے اجتناب کرتا ہو، لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرتا ہو، آپ مان لیں کہ اس سے بڑا ولی کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے ولی کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ صاحب حال ہوتا ہے، نہ ماضی پر افسوس کرتا ہے اور نہ مستقبل سے خوف زدہ ہوتا ہے، اپنے حال پر خوش اور شکر گزار رہتا ہے۔ جو اپنے سارے غموں کو ایک غم یعنی آخرت کا غم بنا کر دنیا کے غموں سے آزاد ہو جائے، وہی وقت کا ولی ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایمان کیا ہے؟ سامعین، ایمان افروز جواب ملاحظہ فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صبر کرنا اور معاف کرنا۔ سامعین، آپ یقین کریں، تہجد پڑھنا، روزے رکھنا آسان ہے، لیکن کسی کو معاف کرنا مشکل ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام کا حسن یہ ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ اور ہمیشہ اچھی بات زبان سے نکالو۔ سامعین، جو صبر کرنا سیکھ لے، بھوکوں کو کھانا کھلائے، ہمیشہ اچھی بات اپنی زبان سے نکالے اور لوگوں کے لیے اپنے دل کو صاف کر لے، اس سے بڑا ولی بھلا اور کون ہو سکتا ہے؟ یاد رکھیں، جو لوگوں سے شکوہ نہیں کرتا، جس کی زندگی میں اطمینان ہے، وہی ولی ہے۔ جس کے دل کی دنیا میں آج جنت ہے، وہی وہاں جنتی ہے، اور جس کا دل ہر وقت شکوے، شکایتوں، حسد، کینہ، بغض، لالچ اور ناشکری کی آگ سے سلگتا رہتا ہے، وہاں بھی اس کا ٹھکانہ یہی ہے۔ سامعین، فرائض کی پابندی کیجیے، کبائر سے اجتناب کیجیے، حال پر خوش رہیے،
لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کیجیے اور وقت کے ولی بن جائیے۔